بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں 5 ستمبر کو مریخ اپنے حبوط کے خانے میں داخل ہوگا تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس منتھ میں وہ پھنس جائیں گے۔ تو آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہے کہ کون سی بات کیا ہوئی ہے، اور ذائچہ یہی بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ ہم سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ان کو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے وہ سیاہ و سفید کے مالک نہیں ہیں۔ ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے ابھی مزید تبدیلیوں کی سمت میں جائے گی۔ دوستو، یہ جو ہمارا اسٹرالوجی ہے، یہ علم نجوم جو ہے، بنیادی طور پہ یہ ایک راستہ بتانے کا علم ہے جو آپ کو اپنی اچھے فیصلوں کی سمت میں لے کے آتا ہے۔ ایک اچھا اسٹرالوجر بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کسی نئی شہر نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آگے آپ کو کوئی نوجوان لڑکا ملتا ہے، اسے آپ پوچھتے ہیں جی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ بتا دیں۔ تو وہ آگے سے یہ کہے کہ یار بالکل صحیح ہے، آپ ٹھیک جا رہے ہیں، مگر یہ آگے سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، آپ یہ دوسری سڑک استعمال کیجئے۔ یہ جو دوسری سڑک ہے یہ 1 کلومیٹر لمبی ضرور پڑے گی، مگر جمپ اور کھڈا راستے میں کوئی نہیں آئے گا، آپ صحیح ٹائم پہ پہنچ جائیں گے۔ اور جو عقل مند آدمی ہوگا وہ اس نوجوان کا شکریہ ادا کرے گا کہ بہت مہربانی، تم نے ہمیں اچھے راستے سے بھیجا۔ جو بیوقوف آدمی ہوگا، جس کی عقل ذرا صحیح کام نہیں کر رہی، وہ کہے گا چل بڑے کھڈے دیکھیں اور بڑی ہم نے جمپ شمپ دیکھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو سیدھے جائیں گے۔ جب وہ راستہ طے کر لیں گے تو وہ جو اچھا آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ یار جس نے ہمیں راستہ بتایا نا، اللہ اس کا بھلا کرے، اس کے تو والدین بڑے اچھی تربیت انہوں نے کی، والدین نے بڑی اچھی تربیت کی، اور کیا کمال کیا، اس نے ہمیں کھڈوں سے بھی بچایا اور راستے میں بھی ہم جلدی پہنچ گئے، بریکیں بھی نہیں لگیں، چاہے 1 کلومیٹر لمبا پڑا لیکن ہم آسانی سے پہنچ گئے۔ سیم ایسے ہی دوستو اسٹرالوجر ہوتا ہے۔ اسٹرالوجر آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سمجھ آنے والوں کو وہ بات سمجھ ضرور آ جاتی ہے، جن کو سمجھ نہیں آتی دوستو وہ بلا وجہ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ خیر، یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ میرے استاد محترم اب اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے مجھے علم جفر سکھایا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا، تو میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ تو اکثر لوگوں کو تو ماشاءاللہ سمجھ آ جائے گا، لیکن مجھے یہ 95-96 میں سمجھ نہیں آیا تھا۔ تو میں نے استاد محترم سے پھر اس کی تشریح پوچھی تو انہوں نے بتائی، جو میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ شعر یہ تھا، ہمارے استاد محترم نے کہا کہ چاتر کے ہم گرو ہیں، مورخ کے ہم داس، مورخ نے جب ڈنڈا پکڑا ہم نے جوڑے ہاتھ۔ میں نے کہا صحیح، یہ تو سمجھ نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چاتر کہتے ہیں عقل مند آدمی کو، کہ عقل مند لوگوں کے ہم استاد ہیں، ہم انہیں راستہ بتاتے ہیں، اور بیوقوفوں کے ہم غلام ہیں۔ داس مانے ہوتا ہے غلام، بیوقوفوں کے ہم غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آپ بیوقوف آدمی کو کوئی چیز بتائیں گے تو وہ ڈنڈا اٹھائے گا، کہے گا تو کون ہوتا ہے بتانے والا۔ تو یہ حقیقی دنیا میں نے یہی باتیں دیکھی ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کانفلکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ نے جو بات کی یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ برج ہمارا ہے، ہم تو صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں جناب، یہ برج تو سورج یہاں تھا تو ہمارا برج یہ ہے۔ پھر دوبارہ انہیں سمجھانا پڑتا ہے بھائی جان یہ الجبر ہے، زمین تقریباً 4 منٹ میں ایک درجہ طے کرتی ہے، لہٰذا ایسے جب آپ پیدا ہوئے تو زمین اتنے درجے طے کر چکی تھی جو اس برج کا حصہ ہے، تو اس لیے آپ کا برج یہ ہے۔ خیر، آتے ہیں موجودہ ویڈیو کی طرف۔ دوستو، میں نے تھوڑے دن پہلے جو ویڈیو لگائی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ ٹام اینڈ جیری کارٹون میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا جب وہ اسکول گوئنگ تھے۔ اب تو ماشاءاللہ شادی شدہ ہو گئے، اپنے اپنے برسے روزگار میں ہیں، اور بیٹی میری بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی پڑھتی ہے۔ تو جب یہ چھوٹے تھے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹام اینڈ جیری دیکھتا تھا۔ اس میں نے عرض کیا کہ جیری کو ہلاک کرنے کے لیے یا اس کو ذلیل کرنے کے لیے ٹام نے اپنی جو روح ہے وہ شیطان کو بیچ دی تھی۔ تو میرے خیال میں آج کل کی ویڈیوز میں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب اپنی روح بیچ دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ خیر، ذائچے کی طرف آتے ہیں۔ ذائچے میں سب سے پہلی بات میں عرض کرتا چلوں کہ مجھے لگ رہا ہے جو مریخ کی اور زہرہ کی آنے والے وقت میں ایک سیدھی نظر آ رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے ذائچے پیدائش کے 8ویں خانے سے لے کے 12ویں خانے تک یہ نظر جا رہی ہے۔
اس زہرہ جو ہے اس وقت ان کے ذائچے میں 12ویں خانے میں موجود ہے اور طاقتور ہے، کیونکہ مریخ عقرب کا مالک ہے جو اس کو ناظر ہے اور باقی ستارے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ عمران خان کی ایک مخالف عورت شدید مشکلات کا شکار ہے ذائچے کے مطابق، اور اگر آپ اسے ڈھونڈنا چاہیں کون ہے تو آپ دیکھیے گا اس کے گلے میں سے اب آواز نہیں نکل رہی اور آپ اسے سمجھ جائیں گے کون ہے۔ دوسری بات، میں نے خان صاحب کے ذائچے میں کہا تھا کہ خان صاحب کا ذائچہ ہر آنے والا دن تکڑا اور بہتر ہوتا جائے گا۔ کرنٹلی ذائچے میں آج مشتری 20 درجے پہ برج جوزہ میں موجود ہے اور عطارد جو ہے وہ برج میزان میں پہنچ گیا ہے۔ برج میزان میں اس کی انتہائی ساد نظر جو ہے مشتری کے ساتھ قائم ہونے والی ہے، ابھی تھوڑے دن لگیں گے۔ سورج اس سے آگے ہے، آنے والے چند دنوں میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والے 10 دنوں میں، اب جو 10 دن باقی ہیں، آج 26 تاریخ ہے اور ٹھیک آج سے 10 دن بعد آپ گن لیں، سورج کی سات نظر حد اتصال شروع ہو جائے گا مشتری کے ساتھ، اور پھر عطارد بھی آنے والے وقت میں اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو آنے والے 10 سے 12 دنوں میں عمران خان کی شہرت کا ڈنکا ایک تو پوری دنیا میں اور زیادہ بجنا شروع ہو جائے گا، اور دوسری اس کی ریڈنگ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے لیے آوازیں اٹھنا اب شروع ہو جائیں گی اور حکومت پہ دباؤ بڑھ جائے گا۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری کی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے ناکام ترین حکومت معرض وجود میں آئی۔ اب آپ شہباز شریف صاحب کو ذرا دیکھیں کہ نیو یارک میں ہوٹل میں تو گئے، لیکن جہاں سے وہ ویسٹیج نکالتے ہیں اس طرف سے وہ باہر گئے ہیں۔ اتنی جرت نہیں ہے کہ سیدھے راستے سے باہر نکل سکیں۔ عوام کا اتنا دباؤ ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو میں نے عرض کیا کہ ذائچے میں تمام سیارگان تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب نون لیگ کی حکومت چلتی ہوئی نظر آئے۔ سب سے اہم بات میں نے عرض کیا تھا اپنے انٹرویو میں ماضی میں بھی، اور میں نے اس کی آپ کو وہ بھی پیش کی کہ نواز شریف کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف کو نواز دو، قوم کو نواز دو سے لے کے نواز شریف کو ٹکٹ دو تک بات پہنچ گئی ہے، اور 3 اکتوبر کو وہ یہاں سے جا رہے ہیں، اور مخالفین ان کے جو ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ یہ جو ذائچے میں نے عرض کیا کہ زہرہ کی اور مریخ کی سات نظر قائم ہو رہی ہے، اس میں آپ کو تھوڑے دنوں میں یہ نظر آئے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ان کا ذائچہ پیدائش ایسا نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بن سکیں۔ تو لیکن یہ جو سات نظر ہے یہ پروجیکشن میں ان کا نام ضرور لائے گی، یا کوئی بات ایسی ہوگی۔ اب جو خان صاحب کے، عمران خان صاحب کے ذائچے میں نے عرض کیا تھا کہ زحل کے مد مقابل تمام سیارگان آئے 1 بائی 1۔ پہلے یہاں چاند آیا، پھر عطارد، پھر سورج، پھر عطارد ریورس ہو کے پیچھے گیا، پھر زہرہ یہاں آیا۔ یہ جو باتیں تھیں یہ یہاں سے جا کے 11ویں خانے میں اپنا انتہائی پازیٹیو اثر دے رہی تھیں، اور اس میں صرف یہ تھا کہ ذائچے کے 10ویں خانے میں کوئی ایسا ستارہ اب نہیں بچا جس کو زحل اپنی طاقت سے اس کا اثر ظاہر کر دیں۔ اب یہ جو ذائچے میں سیارگان ہیں یہ ملک میں ایک تبدیلی کی نشاندہی کر رہے ہیں اور خان صاحب کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ دوستو، ماضی میں جیسے میں نے عرض کیا تھا انہوں نے کہا جی ہاں کہ ہم بل لا رہے ہیں، ہم بل لا رہے ہیں، وہ جی اجلاس جاری ہے، جی صبح بھی اجلاس جاری ہے، جی شام بھی اجلاس جاری ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا ان سے یہ بل شل نہیں لایا جائے گا۔ اب یہ بل بیچارے کیسے لائیں گے؟ اب تو ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ نواز شریف صاحب خدا حافظ کیا کہ جا رہے ہیں، دال یہاں گلتی نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ عمران خان کی جو مخالف عورت ہے جس کی آواز اب گلے سے نکلتی ہے، پتہ نہیں کتنی طاقت سے بیچاری بول کے بات کرتی ہیں، ان کا بھی زوال آنے کی سمت میں یہ باتیں ہیں۔ اور یہ جو خان صاحب کے ذائچے میں 11ویں خانے میں عطارد اور سورج موجود ہیں، اور ان کی سات نظر جو ہے وہ مشتری کے ساتھ قائم ہے۔ جیسا میں نے آپ کو ذائچے میں بتایا تھا کہ شیر افضل مروت کے ذائچے میں سورج اور مشتری اکٹھے ہیں، تو مشتری اپنی تمام تر طاقت سورج کو دے رہا ہے، جس سے میں نے اپنا
شیر افضل مروت صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے صرف وہی زبان استعمال کرنی ہے جو آپ کو خان صاحب کہیں، تو آپ کا بھی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ اسی طرح اب ذائچے میں سورج کی 7 نظر جو ہے وہ مشتری کے ساتھ دوبارہ قائم ہونے والی ہے، تو آنے والے وقت میں شیر افضل مروت صاحب کا ستارہ پھر عروج کی سمت میں جائے گا، خان صاحب کا ذائچہ بہتری کی سمت میں جائے گا، اور خان صاحب کے قریبی رفقا جن میں خاص کر علی امین گنڈا پور صاحب شامل ہیں، شیر افغان صاحب شامل ہیں، ان کے ذائچے میں آنے والے وقت میں ان کی شہرت میں اضافے کی توقع ہے، خان صاحب کی کامیابی کی اطلاعات ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذائچے میں کرنٹلی جو زحل ریورس ہے اور نیپچون اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور نیپچون کو باقی 2 ستارے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ناظر ہیں، اب مریخ کی جو نظر ہے طاقتور نظر وہ نیپچون کے ساتھ قائم ہونے والی ہے، چاند وہاں آ چکا ہے، چاند اب وہاں نظر قائم کر رہا ہے، تو میری جو کیلکولیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ جو مجھے الیکشن کمیشن نظر آ رہا ہے، اس کے لیے مشکلات میں اضافے کی توقع ہے۔ جو انہوں نے کام نہیں کیا، سپریم کورٹ کا حکم ابھی تک نہیں یہ مان رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ باقی میرا اللہ جس کو چاہے گا اس کو عزت سے نوازے گا، یہ ہماری ڈیٹا کلیکشن ہے، یہ ہم نے آج تک جو کچھ سوچا سمجھا، جو ہم نے سیاروں کے اثرات نوٹ کیے وہ آپ کو بیان کر دیے ہیں، اور موجودہ حکومت پر یہ جو ستارے پاکستان کے حال کے خانے میں کے ستارے جو اب یہاں پہ آ کے آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو مجھے اس سے ایک بات اور ظاہر ہو رہی ہے، اندازہ میرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے لیے آوازیں اور اٹھیں گی، ان کا انٹرنیشنل لیول پہ ان کا نام اور لیا جائے گا، اور آنے والے وقت میں پاکستان میں جو اسٹرانگ عدلیہ ہے وہ اپنا کردار ابھی بھی ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ذائچے میں عطارد کی اور مشتری کی 7 نظر ہونے والی ہے، سورج اس میں موجود ہوگا، تو عدلیہ مزید اسٹرانگ ہوگی اور مزید اسٹرانگ انشاءاللہ فیصلے دے گی۔